تو علم کے باب میں بھی ارتقا ہوا. اب آقا علیہ السلام کے زمانے میں تو قرآن تھا، اس وقت کوئی بخاری مسلم تھی جی؟ تو بخاری لکھی گئی، مسلم لکھی گئی، کتابیں بن گئیں. آج آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں، بخاری مسلم بھی پڑھتے ہیں، تو کیا بدعت کرتے ہیں؟ ارے جب تو قرآن مجید کو ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا اور جنگ یمامہ میں صحابہ شہید ہوئے اور سیدنا فاروق اعظم کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت ہوئی کہ حفاظ شہید ہوتے جا رہے ہیں، اگر شہید ہو گئے تو قرآن مجید کو یاد رکھنے والے لوگ نہیں رہیں گے، مشکل آئے گی، قرآن کو کتابی صورت میں جمع کر لیں. یہ حدیث جو کہہ رہا ہوں یہ بھی بخاری شریف میں آگے ہے. تو وہ تھا کہ جب قرآن ایک کتابی صورت میں جمع کرنے کا وقت آیا تو اس وقت بھی ایک سوال اٹھا، کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ، تم وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہو جو خود رسول پاک نے نہیں کیا؟ ایک سوال اٹھا تھا، ایک سوال اٹھا تھا. اس کا جواب دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا واللہ ہوا خیر. ابو بکر کام تو نیا ہے، نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، یاد رکھ لیں. بس اتنی سی بات ہے. کیا؟ نئے کام کو بدعت کہتے ہیں، اور سب سے بڑا بدعت کرنے والا خالق کائنات ہے. سب سے بڑا بدعت فرمانے والا خالق کائنات ہے. قرآن میں بدیع السماوات والارض، اللہ تعالی بدیع بادہ سے ہے، بدعت سے. اللہ تعالی ہے جس نے نئے سرے سے جب کچھ نہ تھا زمین و آسمان کی کائنات بنائی. تو زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے قرآن کی روح سے. زمین و آسمان کی کائنات کا بنانا بدعت ہے، یعنی پہلے نہ تھی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس نے فرمایا کن تو فیکون سے بدعت ہو گئی، یعنی جو چیز نہ تھی وہ وجود میں آ گئی. لغوی معنی بدعت کا یہ ہے. کل ائمہ محدثین نے بدعت کے لفظ کی لغوی بحث کرتے ہوئے ابتدا اسی آیت کریمہ سے کی ہے، اسی آیت کریمہ سے کہ بدعت بادہ بدی سے نکلا ہے، اور بدی اللہ کی شان ہے، اللہ کا اسم ہے، بدیع السماوات والارض. اور اگر کسی خاتون کو اولاد نہ ہوتی ہو، پرابلمز ہوتے ہیں نا، ریسیپشن نہیں ہوتی، کنسیپشن نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی، باوجود کوشش کے، تو وظیفہ دیتا ہوں وہ کثرت کے ساتھ اسی لفظ کا یا بدی یا بدی یا بدی کا وظیفہ پڑھا کرے، اللہ پاک اولاد کر دے گا. تو یہ لفظ اتنا برا نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے. یہ انشاءاللہ وقت مل گیا تو آگے اس پر احادیث ہیں. میں نے 60 سے زیادہ احادیث ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں جن پر بحث کر کے میں نے پوری کتاب اس سبجیکٹ پہ لکھی ہے، اور پورے کنسپٹ کو اس انداز سے واضح کیا ہے کہ الحمدللہ اس کو 4-5 مرتبہ دھیان سے غور و خوض سے پڑھ لیا جائے تو عمر بھر مسئلہ بدعت پہ کبھی مغالطہ نہیں آئے گا، زندگی میں نہیں آئے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو جب بھی کوئی نئی چیز کی جاتی ہے تو یقیناً انسان جھجکتا ہے، شوق ہوتا ہے، لغوی بدعت ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو نیا کام ہو رہا ہے جو حضور نے نہیں کیا. بھئی جب ہم کہتے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بعد میں کیا جائے بدعت ہے، تو یہ بات سمجھ لیں. ہم سمجھتے ہیں نا، ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں، تو جب صحابہ کرنے لگتے تھے نیا کام جو حضور نے نہیں کیا، ان کی ذہن میں بھی یہی بات آتی تھی. اسی بات سے سوچ کا آغاز ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عمر، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا تم وہ کام کیسا کرنا چاہتے ہو، کیسے کرنا چاہتے ہو جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ایک نیا کام ہے. انہوں نے کہا واللہ ہوا خیر. کیف تفعل شیئا میں لفظ بدعت ہے، کیا
کیف تفعل شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں لفظ معنی بدعت ہے کہ یہ نیا کام ہے، بدعت کیسے کرنا چاہتے ہو؟ اور جواب واللہ ہوا خیر، خدا کی قسم ہے تو نیا مگر ہے اچھا، اس میں لفظ حسنہ ہے۔ دو جملے جمع کیے بخاری شریف کے تو بدعت حسنہ نکل آئی۔ بدعت ما لم یفعل بہ رسول اللہ میں بدعت کا تصور ہے، اور واللہ ہوا خیر میں حسنہ کا تصور ہے۔ اصل بتا رہا ہوں، اصل۔ پھر دونوں صحابہ نے مل کر تو سیدنا صدیق کے اوپر کہتے ہیں میرا سینہ کھل گیا، واللہ ہوا خیر سے سینہ کھل گیا۔ ان کے سینے اس لیے کھلتے تھے کہ ہر وقت انشراح کے لیے تیار تھے، اللہ ہمارے سینے بھی کھول دے۔ پھر دونوں نے مل کے حضرت زید بن ثابت سے کہا، زید بن ثابت تم قرآن مجید کو جمع کرو دو جلدوں میں، ایک جلد کے اندر ایک کتابی صورت میں، کہ کہیں قرآن مجید سینوں سے تلف نہ ہو جائے۔ جو متفرق نسخے ہیں سارے اکٹھے کر کے قرآن مجید کو مرتب مدون کرو۔ اب سنیے، انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو بحث وہاں ہو چکی تھی، یہ صحیح بخاری ہے۔ انہوں نے کہا کیف تفعلان شیئا ما لم یفعل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم دونوں وہ کام کیسے کرتے ہو جس کو رسول پاک نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولیے یہی استدلال ہوتا ہے یا نہیں؟ استدلال یہی ہوتا ہے نا۔ ان کو بھی یہ ہوا تو انہوں نے ان کو بھی جواب دیا، ہاں انہوں نے نہیں کیا، واللہ ہوا خیر۔ اس سینے میں ایک ہاتھ جو مارا اور کہا خدا کی قسم کام تو نیا ہے، یعنی لغون بدعت ہے، لغون بدعت ہے مگر ہے خیر۔ فرماتے ہیں میرے سینے پر ہاتھ لگایا اور یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، میرا سینہ کھل گیا اور مجھے بھی اس کا حسنہ ہونا سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی لکھ لیں، یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 1720، اور پھر دوبارہ صحیح بخاری کتاب الاحکام حدیث نمبر 2629، پھر تیسری بار یہ کتاب ترمذی الجامع ترمذی کتاب التفسیر حدیث نمبر 3103، اور بے